Bismillah Rahman Rahim. Culprits must be punished. Their popularity must not be considered, must not be hurdled in front of, in the track of justice. Justice leads itself, its own destination. میری مسلح افواج بار بار میں کہہ رہا ہوں، ہماری اعلیٰ عدالتیں کسی قسم کے کسی دباؤ میں نہ آئے بغیر، کسی کے نروے میں آئے بغیر ان لوگوں کو جو انسٹیگیٹرز ہیں اور جو لوگ موٹیویٹرز ہیں، جنہوں نے یہ حادثہ رونما کیا اور نوجوان نسل کے اذہان کو پرگندہ کر دیا، وہ کسی قسم کی معافی کے کوئی حقدار نہیں ہیں۔ میں آپ کو سیاحت کراؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس نے جو زیادتی کی صحابہ اکرام سے، ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا، سب کو معافی کا اعلان کر دیا۔ بلکہ ایک صحابی نے یہاں تک کہا کیا یوم الملحمہ، ملحمہ کہتے کاٹ دینے کو، جیسے کسائی گوشت کو کاٹ دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج جو ہے وہ معافی کا دن ہے، یوم المرحمہ ہے، آج معافی کا دن ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو لوگ کلپرٹس تھے، جنہوں نے اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں پیش تھے، وہ اللہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ جو ریشہ دوانیاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خانہ کعبے میں بھی اس کے غلاف میں لپٹ جائیں، جو سب سے عظیم مقدس جگہ ہے، ان کو وہاں مار دیا جائے۔ اور ایسا ہوا، ایک شخص وہاں سے بھاگ کے اپنی جان بچا کے کہیں اور چلا گیا۔ وہ کافی دنوں کے بعد وہ واپس آیا کہ جائے پناہ کوئی نہیں تھی۔ وہ واپس آیا اور کس روپ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ آیات تھیں جن کا مفہوم ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے۔ وہ شخص نے نقاب لیا ہوا تھا، پھرتا پھراتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نقاب لیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ آپ پر جو آیات ہیں ابھی، وہ جو آپ تلاوت فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ سب کو معاف کر دیا جائے، تو مجھے بھی معاف کر دیا جائے۔ اور اس نے پھر اپنا نقاب اتارا، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یا تو ایسا ہو، جو انسٹیگیٹرز ہیں، جو موٹیویٹرز ہیں، ان حادثات کے آمد الناس کے ذہن کو پراگندہ کرنے کے مسلح افواج کے خلاف اور اپنے صرف اور صرف مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو تلاش کیا جائے، یا وہ سر عام معافی مانگیں کہ ہم سے جو کچھ ہوا وہ بھول ہو گئی، تو شاید کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، اور پھر پوری عوام کو سپیچ کیا جائے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط کیا ہے، میرا اندازہ اور تخمینہ غلط ہو گیا۔ یہ مسلح افواج ہماری بڑی مضبوط ہے، الحمدللہ اس کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ہم اس حادثے سے بچ گئے ہیں۔ میاں میرے یہ مقاصد نہیں تھے، میرے آبجیکٹو نہیں تھے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو they must be punished, rather crucified۔ ایک اور سنیے آپ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عناصر کی بیح کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جب اعلان کیا نا کہ اب نو کیپیسٹی ایٹ آل، اب کوئی گنجائش نہیں ہے ٹو ریسائڈ اوور ہیئر، جو مشرکین مکہ تھے، ان میں جو لوگ عناصر تھے، انہوں نے کہا یا تو آپ لوگ ایمان کو قبول کر لو ابھی، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے نفذ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یا آپ یہ وطن چھوڑ دیں، تیسرا ورنہ آپ کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یعنی کلپرٹس ہر حال کے بیچ میں، کلپرٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریاست کے خلاف، دین کے خلاف، ہمارے وطن کے خلاف جو ریشہ دوانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جاسوسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں،
آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے. پھر یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے, اسی وقت اس کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفویض کی ہیں اللہ کے حکم سے, ایسے لوگوں کے خلاف. باقی سب کی معافی ہے, سب کو معافی ہے. ہر کوئی اپنے پیرامیٹر میں جو ہے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ ہے جو کہتے ہیں ڈیموکریٹک رائٹس, فریڈم آف سپیچ. اس کی ٹیریٹریز ہیں, ان کی باؤنڈریز ہیں. آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ اس کی آڑ کے بیچ میں جو چیزیں آمد الناس میں آپ بحث کے لیے لے کے آئیں گے, ایک رائے ماہوار ہو جائے گی, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. تو اس میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ لوگ جہاز پر بیٹھ کر اور چلے گئے, بحری جہاز پر, اور کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہو گئے بھاگنے کے لیے, فرار ہونے کے لیے, تو ان میں سے شاید کشتی نے ہچکولے کھائے. تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا کہ جب ان پر وقت آتا ہے تو یہ مجھے ہی پکارتے ہیں, جتنے مرضی کے مشرک ہوں, جتنے مرضی کے سرکش ہوں, پھر کہ مجھے پکارتے ہیں. جب ان کو میں راہ نجات دے دیتا ہوں یہ پھر بھول جاتے ہیں. تو ان لوگوں نے اس وقت اللہ کو پکارا کہ اللہ بچا لے. تو اکرما جو ابو جہل کے فرزند ارجمند ہیں, یہ بھی ان فراریوں میں تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے جب کہا نا کہ یا اللہ بچا لے, اللہ کو پکارا. اللہ تو بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے, ہر کسی کے سن لیتے ہیں, بشرطے کہ وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے, اللہ سے توبہ کرے, تائب کرے اپنے کرتوتوں پر, یا تو ایسا ہو. اکرما نے کہا کہ یار ہم نے سمندر میں اللہ کو پکارا ہے, کہ اللہ نے ہماری بات سن لی, ہمیں بچا لی ہے, تو اگر سمندر کا اللہ ہوا ہے تو زمین کا اللہ بھی ہوا ہے, مجھے واپس جانا ہے. He comes back to pavilion. اکرما واپس آئے, بڑے معروف صحابی ہیں, اکرما بن ابو جہل. وہ واپس آئے, واپس آ کے اور وہ تائب ہو گئے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. انہیں معاف کر دیا گیا. وہ واپس آتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا اللہ ہی سے ہوتا ہے, اور وہ واپس آ گئے. یہ ہے توحید. ہاں, تو یہاں تو ہے کہ شکایت ہے زمانے کی, نہ قسمت کا گلہ ہے. دیکھیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. یا تو اکرما بن جائیں آپ. واپس آئے, پھر اکرما نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اسلام کی خاطر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابوبکر صدیق کے دور میں مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا تھا تو وہ دے ریفیوز, ٹھیک ہے, جسٹ ٹو گیو, جسٹ ٹو پرووائڈ زکوٰۃ, وہ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھوڑے پہ سوار ہو گئے تھے ان سے لینے کے لیے. تو اکرما نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری یعنی حروف سے ثبت ہو چکے ہیں. یا تو آپ لوگ معافی مانگیں, معافی کا اعلان کریں, ادروائز نو کیپیسٹی ایٹ آل. آئی ریکویسٹ ٹو دی جوڈیشری. اور وہ آپ چرچل کے الفاظ یاد کریں کہ انصاف خود اپنے راستے نکال لیتا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار یا فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہو رہا تھا, لیکن ان کا انصاف زندہ تھا اور وہ قوم کو باہر نکال کے لے گئے. ہماری عدالتیں, ہماری عدلیہ اور ہماری پاکستان ڈیفنس فورسز, ان کو چاہیے کسی قسم کے وٹ ایور سرکمسٹانسز آر, کیسے بھی سرکمسٹانسز ہیں, اگر ہم جسٹس کریں گے تو اللہ کی انشاءاللہ رحمت آئے گی. یا تو یہ لوگ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ ہم سے جو کچھ ہو گیا بھول ہو گئی, ہمارا معافی دے دو, تو تب تو بات بنے گی. ادروائز these type of the culprits must be punished in front of the people, on the platform of the public, so as to get lesson. Thank you very much.